اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہلو ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے حدیث، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو چھوٹی سی درخواست کروں گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تھینک یو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ پہ حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ حدیث شریف، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور اس کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر آ جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اپنے بچوں کو چکناہٹ و میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہو اور بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ فرمان رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، بخاری مسلم۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔